بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈرامہ نگاری کا ارتقاء، تاریخی ارتقاء جو ہے ترقی سے ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ڈرامہ نگاری کا آغاز کب ہوا اور ترقی کرتے کرتے آج کس مقام پر ہے۔ اس میں ڈرامے کی تعریف، ڈرامے کی اقسام اور ڈرامے کے اجزاء کون کون سے ہیں، ڈرامے کے عناصر وہ کیا کیا ہیں، اور اس کے علاوہ برصغیر میں ڈرامے کا آغاز و ارتقاء کب ہوا اس کے بارے میں، اور اس کے بعد جو تھیٹر جو بنے، تجارتی کمپنیاں جو بنی تھی ڈراموں کے اعتبار سے، اس کا دور جو ہے کب سے کب تک رہا، اور موجودہ دور کے ڈرامہ نگار کون کون سے ہیں، آغا حشر کشمیری کے بارے میں، اور اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد ڈرامہ نگاری کا ارتقاء۔ یہ ایک سوال آتا ہے سیکنڈ ایئر اردو لازمی میں، اس لیے اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھار تو اردو افسانہ نگاری کے بارے میں آتا ہے اور کبھی اردو ڈرامہ نگاری کے بارے میں آتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی تعریف پڑھیں گے۔ ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ ڈرامے کی جنرل تعریف پڑھنے سے پہلے یہ کچھ نئے ڈرامے ہیں، اب ڈرامہ نگاروں کے نام کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ کچھ پرانے ڈرامے ہیں، ان کی بھی ڈرامہ نگاروں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ حضرات نے میرا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کیا ہوگا، اگر کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اردو اور پی ایچ ڈی کے جو بھی لیکچرز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ پلے لسٹ میں جا کر آپ مزید ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جنرل ڈسکرپشن میں بھی اس کے لنکس موجود ہوں گے۔ اگر ابھی تک جو ہے لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ سب سے پہلے ڈرامہ، اصل میں جو شاعری ہے وہ تو لکھنے کی چیز ہے اور سننے کی چیز ہے، لیکن ڈرامہ جو ہے وہ کر کے دکھانا ہوتا ہے، اس میں سنا بھی جاتا ہے، جو کہانی ہے کہانی کے ساتھ ساتھ اس کہانی کو کر کے دکھایا جاتا ہے، اور یہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے، اور جس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ عمل کر کے دکھانا، کچھ کر کے دکھانا۔ اس میں جو کردار ہوتے ہیں، کریکٹر ہوتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات، ان کی ایکٹنگ ہوتی ہے، اور جو مکالمے ہوتے ہیں، ان کو جو اسکرپٹس دی جاتی ہیں، ان کو سٹیج پر یا جہاں پہ بھی جو ہے ڈرامہ کیا جا رہا ہے وہاں پر اس کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ ڈرامے کی تعریف، اس کے بعد اب ڈرامے کے اجزاء۔ ڈرامے کے اجزاء کیا کیا ہیں؟ ڈرامے کی جو اجزاء ہیں وہ صرف کہانی نہیں ہے بلکہ پلاٹ، ڈرامے کا جو نا آغاز کیسے ہوا، نقطہ عروج کیا ہے، اور اس کی اینڈنگ کیا ہے، اختتام کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں کردار کون کون سے ہیں، کردار کے بارے میں پڑھنا ہوتا ہے، اور اس میں مکالمہ کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت ہی اہمیت کا حامل ہیں۔ اس کے لیے اسٹیج پر یا کسی بھی جگہ، اور اس کا پس منظر ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، میوزک وغیرہ، اور کرداروں کا عمل بھی بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ ان تمام باتوں کا جو تعلق ہے وہ ڈائریکٹلی طور پر ڈرامے کی پیشکش سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی جو ہے نا کچھ ڈرامے ہیں جو نئے ڈرامے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ڈرامے کے عناصر۔ ڈرامے کے عناصر کون کون سے ہیں؟ ویسے بنیادی عنصر جو ہے وہ تو کہانی ہے، اور اس کا تانا بانا جو ہے وہ ڈرامے کا پلاٹ ہوتا ہے،
اور پلاٹ سے مراد ہے کہ اس کا آغاز، ڈرامے کا آغاز، نقطہ عروج درمیان، اور نقطہ اختتام اینڈنگ، جب وہ اپنے انجام تک پہنچتا ہے۔ منطقی طور پر کہانی جو ہے جس قدر باطنی اور معنوی اس میں ربط ہوگا، اس قدر کہانی جو ہے بہت ہی پر اثر ہوگی۔ اس میں ڈرامے کا اہم ترین جو حصہ ہے وہ ہے نقطہ عروج۔ یہاں آ کر ڈرامہ دیکھنے والا وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ایسی کیفیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ وہ بے چین سا ہو جاتا ہے جب اس کی الجھن انکشاف کے عمل سے عمل ہو جاتی ہیں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور جب ڈرامہ اپنے انجام تک پہنچتا ہے تو یہ ڈرامہ جو ہے بہت ہی پرکشش اور پر اثر ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کے عناصر، اس کے بعد تیسری چیز اس میں جو بتانی ہے، برصغیر میں ڈرامے کا آغاز۔ برصغیر میں جو ڈرامے کا آغاز وہ ہندو نے شروع کیا، اور سنسکرت زبان میں پہلے ڈرامہ جو ہے وہ تو شکنتلا تھا، اور اس کو لکھنے والے جو ہے کالیداس نے شکنتلا ڈرامہ لکھا۔ اس میں کیا بات تھی، اصل میں دیوی اور جو دیوتائیں ہیں ان کی نقل کی جاتی تھی، اور ایسے ڈراموں کو مذہبی حیثیت سمجھا جاتا تھا، اور مذہبی حیثیت کی وجہ سے، مذہبی خدمت کی وجہ سے اس کو سمجھ لیجئے ثواب کا کام یہ سمجھتے تھے۔ اور ہندو جو ہے وہ اپنی مذہبی کہانیوں کو ناٹک کے ذریعے یا نوٹنکی کے ذریعے جو ہے پیش کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا جو ڈرامہ ہے جو بعد میں وہ واجد علی شاہ صاحب کا تھا، ارہس رادھا کنیا، جو مشہور تو خیر نہیں ہوا، لیکن اس سے ہمیں کچھ جو ہے ڈرامے کے عناصر سمجھ میں آتے ہیں۔ اس میں زیادہ جو ہے نا ناچ ہی تھا، لیکن باقاعدہ طور پر جو ڈرامہ شروع ہوا وہ امانت لکھنوی کا اندر صبا۔ یہ کچھ باتیں اس میں ہمیں لکھنی ہوتی ہیں، برصغیر میں ڈرامے کا آغاز۔ اس کے بعد اس کو ہم دیکھتے ہیں کالیداس، یہ رائٹر ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، انہوں نے شکنتلا یہ ڈرامہ جو ہے لکھا تھا، اور امانت لکھنوی ان کا جو ڈرامہ ہے اندر صبا بہت زیادہ مشہور ہوا۔ لیکن نواب واجد علی شاہ جو لکھنؤ کے رہنے والے تھے، انہوں نے جو ڈرامہ لکھا تھا ارس رادھا کنیا، جو تم معروف اور مقبول نہ ہو سکا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ امانت لکھنوی جو ہے یہ اردو کے پہلے ڈرامہ نگار ان کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن جو شہرت ملی ان کے بعد آغا حشر کشمیری کو ملی۔ اس کے بعد ڈرامے کی اقسام پڑھیں گے۔ ڈرامے کی کچھ اقسام ہیں، ایک اقسام جو جدید ڈراموں کی اقسام اور قدیم ڈراموں کی اقسام۔ قدیم ڈرامے ہیں، اس میں المیہ، سوانگ، میلو ڈرامہ، یربابی ڈرامے، ریڈیائی ڈرامے، ٹیلی ڈرامے، اس قسم کی بہت سی اقسام ہیں۔ لیکن آج کل کے جو ڈرامے ہیں، جدید ڈرامے، اس کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے تھیٹریکل، تھیٹر کے اندر جو ہے جو ڈرامے ہوتے ہیں، اسٹیج شو وغیرہ، اور ایک ہے ریڈیو ڈرامے جو ہے وہ سمعی ہوتے ہیں، صرف سن رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ٹیلی ویژن، اس میں سمعی اور بصری، سنا بھی جا رہا ہوتا ہے اور دیکھا بھی جا رہا ہوتا ہے۔ جدید ڈرامے اس کی 3 اقسام ہیں، یہ 3 اقسام۔ لیکن ہمیں جو نا اردو ڈرامے کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالنی ہے۔ اس کے بعد تھیٹریکل کمپنیوں کا آغاز، یہ جو شروع کیا تھا پارسی لوگوں نے شروع کیا تھا ابتدا میں، اور جو سب سے قدیم تھیٹر تھا 1770 میں تعمیر ہوا، اور ایسے ہی دوبارہ پھر جو نا 1864 میں پھر دوبارہ جو ہے وہ تھیٹر تعمیر ہوا،
اور اس کے بعد بہت سے ڈرامیٹک انجمنیں وجود میں آئیں. انہوں نے بھی جو ہے اس طرح ڈرامے کے لیے تھیٹر بنانے شروع کیے، اور 1861 میں تقریباً 19 جو ہے وہ ناٹک کمپنیاں موجود تھیں، اور اس میں اکثر جو ہے وہ پارسی تھے. یہ اصل میں تجارتی قسم کے تھیٹریکل تھے، اور جگہ جگہ ڈرامے پیش کیے جانے لگے. اب ڈراموں کو لکھنے کے لیے ملازم جو ہے وہ رکھنے شروع کر دیے، جن میں جو مشہور نام ہیں طالب بنارسی، رونق بنارسی اور مہتاب لکھنوی. ان کے نام جو ہے مشہور ہیں. اس کو دیکھتے ہیں، یہ پرانے تھیٹر ہیں. ایسے لوگ بیٹھ کے جو ہے دیکھا کرتے تھے، ڈرامے بنائے جا رہے ہیں. اور یہ پرانا کیمرہ ہے، اور آج کے جو جدید تھیٹر ہیں وہ اس قسم کے ہیں. اور پہلے ایسے ہی جو نا اوپر اسٹیج پر بیٹھ کر ڈرامے وغیرہ اور ایسے میوزک وغیرہ جو ہے نا سنا اور سنایا جاتا تھا. اس کے بعد ہے اردو ڈرامے کا آغاز و ارتقاء. جیسے کہ ابھی بات آئی کہ واجد علی شاہ، انہوں نے جو ہے ڈرامہ تو شروع کیا، اور لیکن وہ اتنا جو ہے نا معروف نہیں ہوا. لیکن امانت لکھنوی کا جو ڈرامہ ہے اندر صبا بہت زیادہ مقبول ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت سے ڈرامے جو ہے مزید شروع ہو گئے لکھنے. اور 19ویں صدی کے آخر میں اردو تھیٹر کا جو آغاز ہوا تو ضرورت کے تحت اردو ڈرامے لکھے گئے، جو بہر طور پر اردو ڈرامے کے ارتقاء میں انتہائی معاون و ثابت ہوئے. آغا اشرف کشمیری جو ہے وہ اردو ڈرامے کے شیکسپیئر کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. اور 20ویں صدی کے آغاز میں اردو ڈرامے کو ایک نیا موڑ دیا گیا، جس میں فنی خصوصیات بھی تھیں. اس ضمن میں ان کے جو ڈرامے ہیں آغا اشرف کشمیری کے، وہ اسیر حرص، رستم و سہراب، میدان جنگ رستم و سہراب بہت مشہور ہوا، یہودی کی لڑکی، ترکی ہیر. آغا اشرف کے بعد اور بھی بہت سے ڈرامہ نگار جو ہے انہوں نے بھی اپنا نام پیدا کیا، جس میں ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ انارکلی، ان کو لکھنے والے امتیاز علی تاج. ایسے ایک اور ڈرامہ باپ کا گناہ، اور ان کے لکھنے والے جو ہے ڈرامہ نگار حکیم احمد شجاع. یہ بہت مشہور ہوئے. اس کے بعد ہم نے جو پڑھنا ہوتا ہے موجودہ دور کے ڈرامہ نگار، آج کل کے جو ڈرامہ نگار ہیں، اس میں مرزا ادیب کا نام بہت ہی نمایاں ہے. ان کو آدم جی ایوارڈ بھی مل چکا ہے. انہوں نے زیادہ تر جو ڈرامے لکھے ہیں وہ کشمیر اور فلسطین، ان کی تحریک آزادی کے موضوع پر انہوں نے ڈرامے لکھے ہیں، جو بہت ہی پسند کیے گئے. مرزا ادیب، اہل قلم، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں نے ڈرامے لکھے، جس میں سعادت حسن منٹو، آغا بابر، اشفاق احمد، انتظار حسین اور بانو قدسیہ شامل ہیں. انتظار حسین اصغر ندیم سید، اور یہ انارکلی ڈرامہ ہے جو امتیاز علی تاج نے لکھا. حاجرہ مسرور، قطز بخاری، خواجہ معین الدین اور قدرت اللہ شہاب. اشفاق احمد، بانو قدسیہ، ان کی بیوی غالباً عبد القادر، امجد اسلام امجد اور ایم سلیم. اس کے بعد یہ تمام جو ہے ڈرامے نگار ہیں. قیام پاکستان کے بعد ڈرامہ نگاروں کا ارتقاء.
اصل میں قیام پاکستان کے بعد اسٹیج کی جو رونقیں ہیں وہ بحال ہو گئیں، اور معین الدین نے ہجرت کے دکھ اور انسانی اقدار کی پامالی کو طنز و مزاح کے ساتھ پیش کیا۔ اور ان ڈراموں میں جو بہت مشہور ڈرامہ ہوا تعلیم بالغاں، بہت ہی مشہور ہوا، اور ایک اور مرزا غالب بندر روڈ پر، اور تیسرا جو ڈرامہ بہت ہی جو مشہور ہوا اس زمانے میں پاکستان بننے کے فوراً بعد، لال قلعے سے لالو کھیت تک۔ اس کے بعد فلمی اور ٹیلی ویژن کے اثرات وہ مرتب ہوئے۔ فلمی اور ٹیلی ویژن کے آ جانے سے اسٹیج کی رونقوں میں کمی واقع ہوئی۔ پہلے تو لوگ ایسے تھیٹر میں جا کے ڈرامے دیکھتے تھے، ٹیلی ویژن گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے، ریڈیو میں سن لیا۔ اس ضمن میں انکہی، انکل عرفی، شمع، تعبیر، خاک اور خون، طاہرہ، خدا کی بستی، دیواریں وغیرہ، یہ تمام ڈرامے جو ہے بہت ہی مشہور ہوئے۔ یہ آج کل کے جدید ڈرامے کے ارتقاء میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا کردار اور عہد حاضر۔ موجودہ دور میں میڈیا کی ترقی نے خوشگوار اثرات مرتب کیے۔ عہد حاضر میں کمال احمد رضوی، انور مقصود نے طنز و مزاح کے ڈرامے، اور فاطمہ ثریا، اور انہوں نے گھریلو زندگی کے مسائل، اور سلیم احمد نے تاریخی موضوعات، اور اشفاق احمد نے روحانی اور نفسیاتی الجھنوں کے حوالے سے ڈرامے پیش کیے۔ یہاں امجد اسلام امجد، بانو قدسیہ اور اس طرح بہت سے بیش بہا انہوں نے خزانے سے جتنے بھی ہیں بہت مشہور تھے۔ لیکن آج کل کے دور میں ان دنوں پاکستان میں جو ترکی ڈرامہ سیریل جو ہے ارطغرل، اس کو بہت زیادہ جو ہے پذیرائی ملی۔ اس ڈرامے کو پاکستانی عوام نے بہت ذوق اور شوق سے دیکھا۔ امید کرتے ہیں کہ ڈرامے کے ارتقاء کے بارے میں کچھ معلومات ہو چکی ہوں گی، اور یہی تمام چیزیں ہیڈنگس جو ہے اس کو یاد کر کے، تھوڑا سا ان کے بارے میں یاد کر کے اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔